أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون۔ تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے، مگر جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل انکار پر مصر ہیں اور وہ گھمنڈ میں پڑ گئے ہیں۔ سورہ نحل کی 22 نمبر کی آیت ہے۔ اس سے گزشتہ آیتوں میں وہ مشرکین کا حال بیان کیا جا رہا تھا جو اپنے باطل عقائد پر جمے ہوئے ہیں اور جنہوں نے خالق اور مخلوق کو ایک ہی کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی جو عاجز اور بے بس مخلوقات ہیں ان کے پاس کچھ بھی اختیارات نہیں ہیں، ان کو ایسے سمجھ لیا جیسا کہ اللہ کے پاس جیسے اختیارات ہیں، اللہ تعالیٰ جس طریقے سے حاجت روائی اور مشکل کشائی کر سکتے ہیں اور ان کی قسمتوں پر وہ اثر انداز ہو سکتے ہیں، اسی طریقے سے وہ گزری ہوئی شخصیتوں کو بھی انہوں نے عقیدت کی وجہ سے ایسا سمجھ رکھا تھا۔ بھرپور انداز میں اس کی نفی کی گئی اور کہا گیا کہ تم جس کو یہ سمجھ رہے ہو وہ تو مردہ ہیں نہ کہ زندہ، یعنی ان کے پاس حیات نہیں ہے اور تمہیں اس بات کا شعور نہیں ہے کہ وہ بھی اس بات کو نہیں جانتے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے، یعنی بروز قیامت ان کو کب اٹھایا جائے گا اس کا بھی انہیں علم نہیں ہے، تو پھر وہ تمہاری کیا مدد کر سکتے ہیں اس سلسلے میں۔ اب اس آیت میں زوردار انداز میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارا خدا، تمہارا الہ تو ایک ہی الہ ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ ہے ہی نہیں۔ الہکم الہ واحد فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ قلوبہم منکرہ، لیکن جو ایمان نہیں رکھتے آخرت پر ان کے دل انکار کرنے پر اڑے ہوئے ہیں اور وہ گھمنڈ میں پڑ گئے ہیں۔ یعنی خدا کا ایک ہونا تو ایک واضح حقیقت ہے، لیکن چونکہ توحید کو ماننے سے آخرت کو ماننا لازم آتا ہے، اس لیے وہ لوگ اس کو کسی طرح قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے جو دنیا میں آزادانہ زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، اور باطل پرستی کے نتیجے میں ان کی نفسیات ایسی بن گئی ہے کہ وہ حق کے آگے جھکنے کو کسر شان سمجھتے ہیں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جن کے دل میں ایمان نہیں ہے، آخرت پر یقین نہیں ہے، وہی ایسا کہہ سکتے ہیں، ورنہ اس کے علاوہ تو اتنی بے شمار نشانیاں ہیں کہ اگر وہ دیکھنا چاہیں تو اس کو صبح سے شام تک کہ اس کے اوپر سے گزرتا ہے، اس کو دیکھ کر اللہ کی توحید کو سمجھ سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر نہیں سمجھ رہا ہے تو مطلب یہ ہے کہ وہ نہیں ماننا چاہتا، اور وہ یہی لوگ کرتے ہیں جن کا آخرت پر یقین نہیں ہے، اور یہ اس وجہ سے کہ وہ تکبر میں پڑے ہوئے ہیں۔ جیسا کہ سورہ صاد 23ویں پارے میں یہ اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کا تذکرہ کیا، اجعل الآلہۃ الہ واحدہ ان ھذا لشیء عجاب، فرمایا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ تمہارا الہ، تمہارا معبود ایک ہی ہے، ایک سے زیادہ نہیں ہے، تو وہ کہتے کہ یہ کیسا شخص ہے، یہ تو ہمارے سارے تمام کے تمام معبودوں کو ملا کر ایک معبود کہنا چاہتا ہے، یہ بڑی عجیب بات کہتا ہے۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَئَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ انہی لوگوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ زمر 24ویں پارے میں، جب ان کے سامنے ایک اللہ کا ذکر کیا جاتا، اس کے اوصاف بیان کیے جاتے ہیں، تو ان کے دل منکر ہیں قیامت کی۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَئَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، بڑے تنگ دل ہو جاتے ہیں، یعنی جب صرف اللہ کی توحید کی بات کی جاتی ہے اور ان کو بتایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت تو کیا ہے، دیکھو وہ قادر مطلق ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے،
تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے۔ وہاں پر بھی ایسا ہی لفظ آیا ہے، جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، جس کے دل منکر ہیں تو وہ ان کے دل تنگ ہو جاتے ہیں، اس کو ماننے کے لیے تیار۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ اور اللہ کے علاوہ دوسروں کو جب ذکر کیا جاتا ہے، دوسروں کی صفتیں اور ان کی خوبیاں بیان کی جاتی ہیں تو بڑے خوش ہو جاتے ہیں، ناچنے کودنے لگتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے۔ ایسے ہی لوگ ایسے کام کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، جو آخرت کا یقین رکھتے ہیں، وہ تو توحید کو سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، اور پھر اس بات کو جانتے ہیں کہ جزا و سزا کا ایک دن ہے اور حساب و کتاب میرے رب کے سامنے حاضری ہے، اس کے مطابق وہ تیاری کرتے رہتے ہیں۔ لیکن جو لوگ اس بات کے قائل ہی نہیں ہیں تو وہ مانتے ہی نہیں ہیں، یہ اس وجہ سے کہ وہ مستکبرون، فرمایا اللہ تعالیٰ نے، وہ تکبر کرتے ہیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ گھمنڈ میں پڑ گئے ہیں۔ تکبر کسے کہتے ہیں؟ اصل میں کبر جو ہے، بڑائی، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور دوسرے لوگوں کو اپنے سامنے حقیر اور ذلیل اور کمتر سمجھنا، حق کے آ جانے کے باوجود بھی حق کو تسلیم نہیں کرنا، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو ماننے سے انکار کرنا اور اپنی باتوں پر اڑ جانا، یہی تکبر ہے۔ سب سے بڑا تکبر تو یہی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہی بتایا گیا کہ جو حق کو نہیں مانتا، حق کو جھٹلا دیتا ہے اور اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اس کے سامنے اور لوگوں کو ذلیل کمتر سمجھتا ہے، یہی متکبر ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ سخت ناپسند فرماتی ہیں ایک حدیث میں، جو ہے کہ جس کے دل میں ذرا برابر بھی کبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ یعنی کبر اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، یہ زیب نہیں دیتا انسانوں کے لیے۔ انسان تو کمزور اور بے بس ہے، وہ متکبر کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اگر کبر کر رہا ہے تو سمجھنا چاہیے کہ وہ غلط ہے۔ لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، یقیناً اللہ جانتا ہے جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ یہ ظاہر کرتے ہیں۔ انہ لا یحب المستکبرین، وہ تکبر کرنے والوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا چیز اتاری ہے تو کہتے ہیں گزرے ہوئے لوگوں کے فسانے، وہ بدبخت، وہ منکرین قیامت۔ جب ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا اتارا ہے، کیا تمہیں پتہ ہے، تو کہتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں اتارا، بس یہی کہ پچھلے لوگوں کے کہانیاں فسانے ہیں اور کچھ نہیں ہے اس کتاب میں، اور کیا ہے۔ اس بات کو ماننے سے انکار کرتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ ہدایت ہے اس میں۔ اس کے لیے تو کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے سن لیتے ہیں، سن کر اس کو لکھوا لیتے ہیں اور یہ آپ ہی کا کلام ہے، یہ کہتے ہیں یہ اللہ کا کلام نہیں ہے اور یہ کہانیاں ہیں پچھلے لوگوں کی، کہتے ہیں۔ اور علم کے بغیر ایسا کہتے ہیں کہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور یہ کہہ کر کہ یہ کتاب میں کچھ نہیں ہے بلکہ سوائے کہانیوں کے اور کچھ نہیں ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے پچھلے قوموں کے واقعات اس کتاب میں جو بیان فرمائے ہیں وہ من وعین، یہ اس وجہ سے کہ رسولوں کی تکذیب کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، کیسے صفحہ ہستی سے مٹا ڈالا جاتا ہے، وہ عبرت اور نصیحت کے پہلو اس میں ہوتے ہیں سمجھنے والوں کے لیے کہ رسولوں کا انکار اور ان کی تکذیب کیسی تباہ کن ہوتی ہے، یہ قصہ کہانی نہیں ہوتی ہے۔ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ، تاکہ وہ قیامت کے دن اپنے بوجھ بھی پورے اٹھائیں اور ان لوگوں کے بوجھ کا بھی ایک حصہ جنہیں یہ علم کے بغیر گمراہ کر رہے ہیں، تو دیکھو کیا ہی برا بوجھ ہے یہ اٹھائیں گے۔ یعنی ان کی اس بدبختی کی وجہ سے، ان کے اس قول کی وجہ سے کہ اللہ کے کلام کے بارے میں وہ منہ کھول رہے ہیں، یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ پچھلوں کی کہانیاں ہیں۔ قرآن میں حق و باطل کی کشمکش کی تاریخ اور گزری ہوئی قوموں کے عبرتناک واقعات بیان کیے ہیں۔
اس نے ذہنوں میں ایک زلزلہ تو پیدا ہی کر دیا تھا، اس لیے لوگ اپنے سرداروں سے پوچھتے تھے یہ قرآن کیسا کلام ہے؟ وہ بلا تعامل کہہ دیتے کہ یہ گزشتہ قوموں کی محض افسانے ہیں، حقیقت کچھ نہیں۔ یہ سردار اور لیڈر جو عوام کو گمراہ کر رہے ہیں، قیامت کے دن نہ صرف اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں گے بلکہ ساتھ ہی ان لوگوں کے گناہوں کے بوجھ کا بھی ایک قصہ انہیں اٹھانا پڑے گا جنہیں انہوں نے گمراہ کیا تھا۔ جیسا کہ ایک حدیث ابو داؤد کی حدیث میں جو ہے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس نے لوگوں کو ہدایت کی طرف دعوت دی اور پھر جب تک وہ لوگ اس کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے ہدایت کے راستے پر چلتے رہے، اس کو اپنایا، جتنے بھی لوگ اس کے بلانے پر اس ہدایت پر رہے تو ان لوگوں کے ثواب میں سے کسی کی کمی کیے بغیر کسی قسم کی اس کو بھی اتنا ہی اجر و ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے جس نے لوگوں کو ہدایت کی طرف بلایا تھا۔ اس کے برخلاف جس نے لوگوں کو گمراہی کی طرف بلایا تو اس کو ان کے گناہوں کا بوجھ اس کے اوپر لادا جائے گا، ان کے گناہوں میں کسی قسم کی کوئی کمی کیے بغیر، یعنی جس نے گمراہی کی طرف بلایا اس پر گناہ کا بار اسی طرح ہوگا جس طرح سے گمراہی کو قبول کرنے والے پر ہوگا، بغیر اس کے کہ ان کے گناہوں میں کوئی کمی ہو۔ تو اس لیے چاہیے کہ انسان دیکھے کہ نہ صرف خود ہدایت کے راستے پر رہے بلکہ لوگوں کو بھی ہدایت کے راستے پر بلانے کی کوشش کرتا رہے، کیونکہ یہ اس کے لیے ثواب جاریہ ہے، ورنہ عذاب جاریہ ہو جائے گا اگر کوئی غلط کام کی طرف لوگوں کو متوجہ کریں گے اور اس کی دعوت دیں گے۔ تو یہ ڈرنا چاہیے ان تمام لوگوں کو جو اس قسم کے کاموں میں ملوث ہوتے ہیں، آج من مانی کام کرتے رہتے ہیں، ایسے ایسے کام کر لیتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے روکا ہے، منع کیا ہے، حرام قرار دیا ہے، ایسے کاموں کو بھی ملوث ہو جاتے ہیں۔ صرف ملوث ہی نہیں ہوتے بلکہ لوگوں کو بھی اس کی طرف دعوت دیتے ہیں اور بلاتے ہیں، تو یہ ان کے لیے عذاب جاریہ بن جائے گا مسلسل۔ جب تک لوگ اس پر عمل کرتے رہیں گے وہ گمراہی کے کاموں پر، تو اس کا عذاب ان کو بھی جھیلنا پڑے گا، ورنہ جو ہدایت کے راستے کی طرف بلائیں گے تو پھر اس کے لیے تو بڑی خوشخبری ہے کہ جتنے لوگ بھی اس پر اس کی بلانے کی وجہ سے ہدایت پر آ گئے تھے اور اس پر عمل کرتے رہے تھے تو ان تمام کے برابر کا ثواب اس کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے عطا فرمائیں گے۔ الا ساء ما یزرون، اور جنہوں نے ایسی گمراہی کے کام کیے تھے تو دیکھو کیسا ہی برا بوجھ ہے جو یہ اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ ایک بات یہاں پر اللہ تعالیٰ نے واضح فرمائی کہ بغیر علم مطلب یہ ہے کہ ان کو علم نہیں ہے اس کے بارے میں جو کام کرتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ وہ خدا اور مذہب کے بارے میں جو کچھ کہتے ہیں وہ نری جاہلیت کی باتیں ہیں، علم حق کی روشنی انہیں حاصل ہی نہیں ہے۔ ظاہر ہے خدا کے بارے میں وہی بات علم پر مبنی ہو سکتی ہے جو خدا نے بتلائی ہو، نہ کہ وہ جو آدمی اپنی طرف سے گھڑ لیا ہو۔ اور خدا کے بتلانے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنی نبیوں پر وہی بھیجتا ہے، جو علم مخصوص ذریعہ ہے علم کا، اس لیے جو بات انبیاء علیہ السلام کے توسط سے ملتی ہے وہ ٹھوس علم پر مبنی ہوتی ہے۔ واضح ہو کہ تمام مشرکانہ فلسفے اور ملحدانہ نظریات خواہ وہ کتنے ہی علمی رنگ میں پیش کیے جائیں وہ سراسر جاہلیت کے سوا اور کچھ نہیں ہے، علم حقیقی سے ان کا دور کا بھی واسطہ نہیں ہو سکتا، کتنے ہی دل نشین انداز میں اس کو پیش کیا جائے۔ قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون۔ ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی چالیں چلی تھی مگر اللہ نے ان کی عمارت بنیاد سے اکھاڑ دی تو چھت اوپر سے ان پر آ گری اور عذاب ان پر اس راہ سے آیا جس کا انہیں وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ فرمایا جا رہا ہے کہ یہ تو کچھ نہیں، اس سے پہلے کی قوموں نے بھی ایسا ہی کام کیا تھا، مکر اور چال بازیاں کی تھی، نبیوں کی بات کو جھوٹا بتایا تھا، ان کی تکذیب کی تھی، تو ان کے اوپر اس طریقے سے عذاب آیا کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلا، ان کو وہم و گمان نہیں تھا اس کا۔ یعنی ایک مثال کے ذریعے اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ ان کے عمل ایسے غارت ہو گئے جیسے کہ کسی عمارت کی بنیادیں کھوکھلی کر دی جائے تو اس کا چھت اس کے سر پر آ کر گر جاتا ہے، بالکل اسی طریقے سے ان کا حال ہوا ہے۔ یعنی ایسی کتنی قومیں ہیں اس سے پہلے جو گزر چکی ہیں جنہوں نے اپنے رسولوں کے خلاف سازشیں کی، مگر شرک اور کفر کی بنیاد پر جو نظام انہوں نے قائم کیا تھا، رسول کی دعوت حق نے اس کی چولیں ہلا دی،
پھر جب اللہ کا فیصلہ نافذ ہوا تو یہ نظام جڑ بنیاد سے اکھڑ گیا، اور اس کے قائم کرنے والوں پر ایسی آفت ٹوٹ پڑی کہ بالکل تباہ ہو کر رہ گئے۔ شرک اور کفر کا یہ نتیجہ عملاً جس شکل میں رونما ہوا وہ ایک ایسا عذاب تھا جس نے ان کی بنی بنائی ہوئی عمارتوں کو ان کا مدفن بنا دیا۔ مثال کے طور پر زلزلے کے جھٹکے نے نیچے سے ان کی عمارتوں کی بنیادیں ہلا دی، اور پھر چھت سمیت پوری عمارتیں ان کے رہنے والوں پر آ گری۔ ایسی کئی قوموں کا اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں تذکرہ کرتے ہیں۔ قوم عاد، قوم لوط، کس طریقے سے ان کے اوپر عذاب آیا اور ان کو جو ہے مٹا ڈالا گیا، ان کا نام و نشان باقی نہیں بچا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان تمام برے کاموں سے بچائے رکھیے۔ اللہم انی نسألک الجنہ، اللہم انی اعوذ بک من النار۔